آج بھی مجھ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ اہل البیت کی معرفت کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں حدیث ثقلین یعنی عطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب الاتباع ہے، لیکن مفتی صاحب یہ تو بتائیں کہ کہاں سے اتباع کریں؟ اہل سنت کی کتابوں میں روایات نہیں ملتی، کیسے اتباع کریں؟ جب آدم کو پیدا کیا گیا تو سب کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کیا جائے، سوائے عالین کے طبقے کو حکم نہیں دیا گیا، وہ اس میں حکم میں شامل نہیں ہے۔ یہ 5 وہ ذوات قدسیہ ہیں کہ جو آدم کی تخلیق کے وقت بھی موجود تھے، یعنی محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام یہ آدم سے ہزاروں سال پہلے موجود تھے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں سے اور جو لوگ موجود ہیں وہاں پر ان سے حکم دیا انہیں کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کر دیا اور ابلیس نے انکار کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس سے یہ پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس سے پوچھتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ کیا تم نے تکبر کیا یا تم عالین میں سے ہو؟ یہ عالین کون ہے؟ یعنی ابلیس نے اس لیے سجدہ نہیں کیا یا تو اس کے اندر تکبر موجود ہے یا وہ عالین میں سے ہے۔ عالین، یہ عالین کون ہے؟ ان کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں محب اہل البیت ہیں، انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا مفتی صاحب آپ بتائیں اس آیت کے بارے میں کہ یہ عالین کون سا طبقہ ہے۔ یہ سورہ صاد ہے، سورہ صاد کی آیت نمبر 71 سے شروع ہوتا ہے یہ قصہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا۔ اس کا آپ مطالعہ کریں گے اور میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ ان آیات کا ترجمہ کریں، اس کو پڑھیں، سمجھیں اور کوشش کریں کہ یہ عالین کا طبقہ کون ہے، ہمیں ان کی معرفت ہونی چاہیے۔ تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ یہ عالین کا طبقہ کون ہے؟ میں نے اہل سنت کے مطابق جو ترجمے ہیں اس مطابق جواب دے دیا کہ جناب عالین کا مطلب یہاں پر تکبر و غرور ہے، علو سے ہے یہ، اور یہی ہماری اہل سنت کی کتابوں میں تفاسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور وہ شخص کوئی عالم نہیں ہے، کوئی اس طرح محقق اس طرح نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک سوال کیا، عام انسان ہے، عام بزنس مین، اپنی زندگی گزارنے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی علم معرفت میں اضافہ فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ اس پہ غور کریں آپ مفتی صاحب۔ میں نے غور کے یقین جانے کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ محسوس کیا کہ مجھے اس چیز کا میرے پاس جواب نہیں، اور میں نے جو سمجھا ہوا ہے وہ غلط ہے، وہ فٹ نہیں بیٹھ رہی ہے وہ بات، مجھے حقیقت ہوئی۔ اور یہی ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ اہل البیت کے بارے میں ہمیں معرفت نہیں ہے۔ آج بھی مجھ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ اہل البیت کی معرفت کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں حدیث ثقلین یعنی عطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب الاتباع ہے، لیکن مفتی صاحب یہ تو بتائیں کہ کہاں سے اتباع کریں؟ اہل سنت کی کتابوں میں روایات نہیں ملتی، کیسے اتباع کریں؟ تو میں آپ کو بتاؤں 100% میرے پاس بھی جواب نہیں ہے اس چیز کا، میرے پاس بھی جواب نہیں ہے، یقین جانیں مجھے بھی وقت چاہیے، مجھے بھی اس چیزوں کو اہل سنت کے اصولوں کے مطابق سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک مسئلہ، کیونکہ آپ خود سوچیں 1400 سالوں سے ایک چیز کو اتنا چھپایا گیا ہو اور اس کے مقابلوں میں دوسری چیزوں کو بڑھایا گیا ہو تو وقت تو لگے گا بھائی، ہمدرد کی زندگی کتنی ہے اور مجھے وقت ہی کتنا ہوا ہے۔ تو ایک انسان ان چیزوں پر میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ مجھ سے آپ علم میں ماشاءاللہ 1000 گنا بڑھ سکتے ہیں، آپ زیادہ ہیں، صاحبان فضل ہیں، علم و فضیلت والے ہیں، لیکن میرا کام کیا ہے؟ میرا کام ہے سوال اٹھانا، سوچنے کی کوشش کرنا۔ میں فیصلہ نہیں دیتا ہوں، میں سوال پیدا کرتا ہوں اور سوال میں خود کوشش کر رہا ہوں کہ میں تلاش کروں۔ آپ یہ نہیں سمجھے کہ بھائی مفتی ہمدرد نے اگر اہل حدیث ثقلین کی بات کر دی ہے تو اب 100% ہمدرد کو یہ چیزیں ساری معلوم ہوگی۔ جو شخص 100% اپنے آپ کو کہتا ہے نا کہ میں ہی سارا یہ کام کروں اہل بیت کا، یہ شخص انتہائی اس معاملے کے اندر غلط بیانی سے کام لے گا۔ جناب ہاں ہم نماز وہ پڑھ رہے ہیں کہ جو اہل بیت والی ہم یہ کر رہے ہیں، نہیں بھائی، کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے اور ان سب میں تحقیق کرنے کے اندر وقت چاہیے اور وقت لگے گا، اور ضرورت اس امر کی کہ ہم تحقیق کرتے رہیں۔ کوئی شخص بھی 100% اس جگہ کے اوپر آپ کو گارنٹی کے ساتھ نہیں کہتا، اور جو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہے میں آپ کو یقین بتاؤں آپ غلط ہو جائیں گے، آپ غلط ہو جائیں گے۔ اس لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی میں اس کے اوپر مجھے سوچنا چاہیے، اور بالآخر میں بیٹھا، مجھے اس میں 2 ہفتے لگے، میں نے بلکہ زیادہ وقت مجھے لگا، لیکن ابھی مجھے جہاں تک اس چیز کی معلومات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب بھی میں 100% یہ بات نہیں کہتا ہوں کہ مجھے اس عالین کا 100% معلوم ہے کہ یہ عالین کون ہے اہل سنت کی کتابوں میں سے۔
قرآن مجید کی سورۃ الصاد ہے، اس کی آیت نمبر 71، سورہ صاد کی آیت نمبر 71، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا انی خالق، میں پیدا کر رہا ہوں، بشرا من طین، مٹی کے گھارے سے۔ اس کا ترجمہ ابو العلا مودودی صاحب نے کہا جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ آیت نمبر 72۔ آیت نمبر 73 میں فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا اکٹھے، الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، مگر ابلیس نے وہ تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہوا۔ آیت نمبر 74۔ آیت نمبر 75 قال یا ابلیس، اللہ نے پوچھا اے ابلیس ما منعک ان تسجد، تمہیں سجدے سے کس نے روکا؟ لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا یا تو عالین میں سے ہے، تو نے تکبر کیا یا تو عالین میں سے ہے۔ اب آپ اس پہ غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابلیس سے پوچھ رہے ہیں کہ ابلیس سب نے تو فرشتوں نے سجدہ کر لیا ہے، تو کیوں نہیں کر رہا؟ یعنی تیرے سجدہ نہ کرنے کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کر رہا، یا اس لیے کہ تو عالین میں سے ہے۔ اگر اس عالین کا ترجمہ ہم اہل سنت کے ترجموں کے مطابق کر لیں، اہل سنت کی تفاسیر کے مطابق، جتنی بھی تفاسیر آپ دیکھیں گے تو اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ عالین کا مرتبہ ہے، عالین کا مطلب ہے کہ یا تو بلندی کرنے والوں میں سے، یعنی تو بڑائی طلب کرنے والوں میں سے ہے۔ اس لیے تو اگر غور کریں تو تکبر کے اندر یہ بات آ گئی۔ عالین کا ترجمہ اگر یہ کیا جائے کہ تو بلندی چاہنے والوں میں سے ہے، علو چاہنے والوں میں سے، مرتبہ چاہنے والوں میں سے، تو یہ بات تو استکبرتا میں آ گئی۔ ام فصل کے لیے آیا ہے، استکبرتا ام یا تو اس میں سے من العالین، تو دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تکبر کرنے والوں میں سے ہے، تکبر کرنے کی وجہ سے تو نے سجدہ نہیں کیا، ایک وجہ یہ، عالین یہ دوسری وجہ ہے، یہ الگ وجہ ہونی چاہیے تکبر سے۔ اگر ہم عالین کا ترجمہ وہی کرتے ہیں جو تکبر والا ہے تو دو چیزیں ایک ہو جائیں گی، حالانکہ یہاں پر دونوں کو الگ الگ ہونا چاہیے۔ تو اہل سنت سب نے یہی کہا ہے کہ یہاں عالین سے مراد علو، بلندی ہے۔ اس کا ترجمہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو مودودی صاحب یہ کہتے ہیں تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے۔ یہ ترجمہ جو ہے مودودی صاحب کا تھوڑا یہاں پہ فٹ بیٹھ رہا ہے۔ جو ترجمہ احمد رضا خان صاحب نے کیا ہے تجھے غرور آ گیا یا تو تھا ہی مغروروں میں، دونوں ایک باتیں ہیں، یہ ترجمہ زیادہ فٹ نہیں بیٹھتا یہاں پہ۔ احمد علی صاحب نے کیا ہے بنایا گیا تو نے تکبر کیا یا تو بڑوں میں سے تھا، یہ بھی ایک ہی بات ہے، مطلب یہ ترجمہ بھی یہاں پہ نہیں بیٹھتا۔ تو عالین کا ترجمہ کیا ہے؟ عالین، اس کا ترجمہ اگر آپ سرکش کریں یا آپ اس کا ترجمہ آپ کچھ اور کریں تو یہ ترجمہ یہاں پر نہیں بنتا ہے۔ کیا ہے عالین ہے کیا؟ میں نے آپ کو بتایا اہل سنت نے سب نے یہاں پر اس کا جو ترجمہ کیا وہی ہے جو تکبر والا ہے، اور یہ ترجمہ یہاں پر فٹ نہیں بیٹھتا۔ مودودی صاحب نے جو کیا ہے یہ ترجمہ یہاں پر درست بیٹھتا ہے، اور وہ ترجمہ ہے اونچے درجے کی ہستیوں میں سے۔ ہاں، اب معلوم ہوا کہ کچھ ایسے لوگ اس زمانے اس وقت تھے جب آدم کو پیدا کیا گیا تو سب کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کیا جائے، سوائے عالین کے طبقے کو حکم نہیں دیا گیا، وہ اس میں حکم میں شامل نہیں ہے کہ عالین وہ آدم کو سجدہ کرے۔ یہ عالین اونچے، دیکھیں عالین جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، الا یعلو علوا، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے عالن، عالن، اور جمع مذکر سالم عالین، عالن، عالیان، عالون، عالین، عالیات، یہ اسم فاعل کا صیغہ آتا ہے۔ تو عالین جیسے عالمین ہے، جیسے واعظین کا لفظ ہے، تو یہ جمع مذکر سالم ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی مصدر استعمال نہیں کیا گیا یہاں پر،
یا فعل استعمال نہیں ہوا بلکہ اسم فاعل کا صیغہ استعمال کیا ہے، جمع مذکر سالم والا. تو آپ دیکھیں اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کچھ اشخاص ہیں، اسی لیے مودودی صاحب نے اس کا اونچے درجے کی ہستی کی ہے، اونچے درجے کی ہستیاں. اہل سنت کتابوں میں ہمیں کچھ اس طرح کی روایات نہیں ملتی کہ یہ اونچے درجے کی ہستیاں کون ہیں، لیکن یہاں شیعہ تفاسیر کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو شیعہ تفاسیر میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اصحاب قصہ ہیں. البرہان فی تفسیر القرآن یہ ایک تفسیر ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے، اور میں یہ آپ کے سامنے صرف پیش کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ میرے نزدیک یہ روایت وہ ہے کہ جس کو اگر ہم یہ کہیں کہ میں اس کو بنیاد بنا رہا ہوں. میں کوشش یہ کروں گا کہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے اس چیز کو اگر میں نے کوئی رائے قائم کی تو وہ رائے آخری رائے ہوگی، لیکن علم ہے تو یہاں پر بھی میں آپ کے سامنے صرف رائے قائم کروں کہ اہل تشیع میں سے جو تفسیر برہان ہے ان کی تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ عالین کا جو طبقہ ہے جنہیں سجدہ آدم کو سجدے کا حکم نہیں دیا گیا تھا وہ عالین اصحاب قصہ ہیں. وہ کون ہے؟ اصحاب قصہ. روایت ہے زیاد بن عبداللہ البکائی، وہ سلیمان العامش سے، وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے، وہ کہتے ہیں کہ قال كنا جلوسا عند رسول اللہ اذ اقبل الیہ رجل. وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ اخبرنی عن قول اللہ عز وجل لابلیس استکبرت ام کنت من العالین. یا رسول اللہ آپ ہمیں عالین کا بتائیں کہ یہ عالین کون لوگ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم اعلی من الملائکہ. اچھا، اس آدمی نے یہ بھی پوچھا تھا ہم اعلی من الملائکۃ المقربین، کیا وہ ملائکہ مقربین میں سے بھی اعلیٰ ہیں، ان سے بھی اعلیٰ ہیں کہ ملائکہ کو تو سجدے کا حکم دیا گیا لیکن عالین کو سجدے کا حکم نہیں دیا گیا. تو اس سے معلوم یہ ہوا یا رسول اللہ یہ تو ملائکہ سے اعلیٰ ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، وہ میں ہوں اور علی ہے، سیدہ زہرا ہے، حسن اور حسین ہے علیہم السلام. یہ 5 ذوات قدسیہ ہیں. یہ 5 وہ ذوات قدسیہ ہیں کہ جو آدم کی تخلیق کے وقت بھی موجود تھے اور فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا آدم کی جانب. یہ روایت میں آپ کے سامنے پوری پیش کرتا ہوں. كنا في سرادق العرش نسبح الله فسبحت الملائكة بتسبيحنا قبل ان يخلق الله آدم ب1000 عام. ہم آدم سے 2000 سال پہلے موجود تھے اور عرش کے پاس تھے اور اللہ کی تسبیح کر رہے تھے. ہماری ارواح یعنی محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام یہ آدم سے ہزاروں سال پہلے موجود تھے، اللہ کی تسبیح کر رہے تھے. یہ شیعہ روایت ہے، یہ شیعہ روایت ہے. لیکن یہاں اس آیت کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے اگر ہم کوشش کریں تو تحقیق کے لیے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس پہ آگے جائے تو پوری روایت اور بھی مزید لکھی گئی ہے کہ عالم کون ہے. پوچھا گیا من هؤلاء الخمسة المكتوبة اسماء في سرادق العرش فنحن باب الله الذي يؤتى منه بنا يهتدي المهتدون فمن احبنا احب الله واسكنه جنته ومن ابغضنا ابغضه الله واسكنه نارا ولا يحبنا الا من طاب مولده. اور ہم سے صرف وہی محبت کرے گا کہ جس کی ولادت اچھی ہوگی. تو یہ شیعہ کتاب کی سے موجود میں نے آپ کو بیان کر دیا. تو بہرحال ایک عمدہ تفسیر ہے. اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ جو عالین ہے اس کو غور کرنا چاہیے. میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ غور کریں. عالین کون ہے، کون سے طبقات ہیں، آپ خود کوشش کریں تو آپ کسی نہ کسی نتیجے پہ ضرور پہنچیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.